کو رکھ لیں گے، مختلف گروپ بنانے ہیں ہم نے، اور جو مٹیریل ہم یہاں سے شیئر کرتے ہیں وہ ہر گروپ میں شیئر کر دیا کریں گے، جو آپ وہاں دیکھ سکیں، جو مٹیریل یا نوٹس ہم نے دینے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جایا کریں گے، اس کا آپ بعد میں پرنٹ نکال لیں یا سیو رکھیں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ لیٹ کے لیے، وہ بہت سے بچے انٹر لیول کی یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بہت سے بچے پھر بھی نہیں کر پاتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ مختلف کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں، بعض میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ ایک ہفتہ، یہ پچھلی کلاس تھی، اس میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ملا، مشکل سے 6-7 دن کلاس ہوئی، مشکل سے ایک بچے کے علاوہ باقی سارے بچے نکل گئے، کیونکہ ایک تو انہیں بھی فکر پڑ گئی کہ بھائی ایک ہفتہ ہے ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے خوب محنت کیا اور اچھے خاصے نمبر بھی لے لیے، کچھ ویسے بھی اس میں ایک 10 نمبر کا بونس مل گیا ہر بچے کو، تو وہ بچے آسانی سے نکل گئے۔ تو بعض ایسے بھی ہے 2-2 ماہ پڑھتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، پھر بھی وہ نمبر کم ہی ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دھیان نہیں دیتے، اپنی پرانی چیزیں جو انٹر لیول کی انہوں نے پڑھی ہیں اس کو ریکال نہیں کرتے، میمورائز نہیں کرتے کہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اپنے یاد اچھی طرح کریں، کیونکہ ملٹی چوائس ہے، یس نو میں بات ہے، آپ نے ادھر ایک خانہ فل کر دینا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑی سی الجھن جو ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے یا فلاں ہے، اس کے مطابق تیاری کرنی پڑے گی آپ کو۔ 75 نمبر کا آپ کا ملٹی چوائس ہے، جس کے 2-3 دن میں اندازہ ہو جاتا ہے بچوں کو کہ جیسے اس کا کوئی سلوشن آتا ہے نیٹ پر، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے نمبر کتنے حاصل کرنے ہیں اس حصے میں سے۔ باقی 25 نمبر والا میں تو سمجھتا ہوں وہ زیادہ ایزی ہے، اس میں آپ لکھ کر آتے ہیں، وہ مینول چونکہ چیک ہوتا ہے، اس میں 10 نمبر کا آپ کا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، 15 نمبر کا ایسے رائٹنگ ہے، اور اس کے جو نمبر ہیں وہ بھی معقول مل جاتے ہیں اگر بچوں نے اچھا کیا ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جتنی توقع ہوتی ہے تو 14-15 نمبر آسانی سے بچہ لے جاتا ہے، اگر نہ کیا تو پھر مشکل ہے، پھر وہ تھوڑی سا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھے نمبر حاصل نہیں کیے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا مواد ہی نہیں دے سکے۔ ابھی اس سال تو میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو 25 میں سے 23 نمبر لے گئے، انہوں نے ایسے 10 پر ایسے بڑے اچھے تیار کیے، انہیں میں سے ایک آ گیا، بہت اچھا کک کر کے آئے ہیں۔ ایسے رائٹنگ جو پرسنل سٹیٹمنٹ والا ہے اس میں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اور اچھے نمبر آ گئے۔ لیکن نارمل ایک بچہ جو باقی میں بھی 50% آپ کا مارکنگ چاہیے، آپ کو مارکس چاہیے، تو 50 میں سے اگر 37 آپ لے لیں 75 میں سے، تو 13 نمبر ادھر سے بڑی سیف پوزیشن پر ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ، لیکن کوشش کریں 40-45 پہلے حصے میں سے لے لے ملٹی چوائس میں سے، تاکہ دوسرے میں اگر کام بھی ہوں تو پھر بھی فرق نہ پڑے۔ اور زیادہ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، بچے ایسے بھی انٹیلیجنٹ ہیں، میں نے ابھی کہا کہ 7-8 دن کلاس، حالانکہ بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ اتنی کم وقت میں، اتنے کم وقت میں یہ کیسے کریں گے، لیکن صرف 7 دن کی تیاری کے بعد جب وہ امتحان دے کر آئے، اس کے بعد ہم حیران رہ گئے کہ اس میں صرف ایک بچے کے علاوہ باقی سارے پاس ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کی توجہ، آپ کی محنت وہ ساری کاؤنٹ ہونی ہے، آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے اس گراؤنڈ میں اترنا ہے، آپ نے چوکے چھکے ادھر لگانے ہیں، ہم نے نہیں، ہم نے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے، جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے آپ کو اس کی تیاری کروانی ہے۔ اب آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اپنا ذرا دھیان سے کریں۔ دوسرا ہم نے اس دفعہ تھوڑا سا، پہلے ہم اپنے نوٹس پر زیادہ بھروسہ کرتے، انہی نوٹس میں سے بیشتر چیزیں ہم اس کتاب میں لے آئے۔ یہ کتاب جنہوں نے لے لی ہے ہماری، اس کا سلیبس بھی یہ سامنے دیا ہے، نمبروں کی تقسیم بھی اندر بھی ہے تقسیم۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ پنجاب لا بک ہاؤس والوں نے چھاپی ہے، آپ لاہور سے یا کہیں اور سے ہیں تو وہ وہاں سے لے سکتے ہیں، تو جو سیالکوٹ کے ہوں گے وہ ہم سے لے لیں۔ تو اس میں ہم نے ترتیب سے زیادہ تر اسی کے جو مختلف چیپٹر دیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہم نے تیاری کروانی ہے، تاکہ آپ کو جو ہمارا نقطہ نظر ہے پہنچ جائے۔ پہلے ہوتا تھا کہ زیادہ تر ہم اپنے بنائے نوٹس دوسری طرح بھیجتے تھے، سینڈ کرتے تھے گروپ میں۔ اب اس میں آپ کو اگر چاہیں گے تو 2 طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے بتا دیں کہ پہلے یہ چیپٹر اب تیار کر لیں، اور ہم اس کا ٹیسٹ لے لیا کریں، زبانی اس میں سمجھانے والی چیزیں ہیں وہ سمجھا دیں، اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ وغیرہ لے لیں۔
تو اس طرح آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی اور ہمیں بھی. لیکن جو خود نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر مشکل ہوگی. ان کے لیے وہ ظاہر ہے وہ پورا انہیں ایک ایک چیز بتانی پڑے گی. تو اس کام سے بچنا چاہیے. آپ خود بھی تیاری کریں اور ہمیں بھی آسانی فراہم کریں. تو آپ کا سلیبس ایک بار بھی ختم ہو سکتا ہے. موقع ملا تو دوسری بار بھی کر لیں گے یا ہم ٹاپک جو ہے وہ رپیٹ کر لیں گے. تو جو سٹائل آپ کا لیٹ کا ہے وہ یہ آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ آپ کے مختلف چیزوں کے مختلف نمبر ہیں مختلف سبجیکٹ کے, جس میں آپ کے سامنے ابھی میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ ایسے رائٹنگ میں 15 ہیں, پرسنل سٹیٹمنٹ میں 10 ہے, ایم سی کیو جنرل نالج اس میں 20 ہیں, ایم سی کیو اسلامک اسٹڈی میں بھی 20 ہے. اس کے بعد ہے پاک اسٹڈی اس میں 10 ہیں. اس کے بعد اردو کے ہیں وہ بھی 10 ہیں. 5 نمبر ہیں آپ کے میتھمیٹک کے, جی 5 نمبر اس کے ہیں. تو یہ اس طرح آپ کا ٹوٹل 100 نمبر بن جاتا ہے. تو 75 نمبر کا ایم سی کیو پر مبنی آ گیا اور باقی مینول چیک ہونے کے لیے آپ کا جو ایسے رائٹنگ اور ایم سی کیوز ہے وہ آ جائیں گے. اچھا ایم سی کیو یہ ایزی بھی ہیں اور جو نہ کریں گے ان کے لیے مشکل بھی ہے. ایزی اس طرح ہے جو اچھی طرح دھیان سے یاد کرتے ہیں اور دو تین چیزوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. انہیں نہ بھی ہو تو سامنے آپشن دیے ہوئے آپشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے, تو وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. میں ابھی اس کی تھوڑی سی مثالیں بعد میں آپ کو دیتا ہوں. پرسنل سٹیٹمنٹ کے بارے میں سب سے ایزی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پرسنل سٹیٹمنٹ یہ وہ سوال ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی آنا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سوال کا آپ کے پیپر کا ایک سوال میں نے ابھی آؤٹ کر دیا, ایک ہی سوال ہے, ایک ہی آپ نے کرنا ہے. اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر بتائیں کہ کدھر جائیں گے آپ. پرسنل سٹیٹمنٹ بیسیکلی آپ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں کلاسوں میں پڑھا ہوگا آپ کی شاید بعض کی کتابوں میں اباؤٹ یور سیلف, اپنے بارے میں بتائیں. تو آپ کو ٹیچر کہتی تھی تو آپ شروع ہو جاتے تھے میرا نام یہ ہے, میرا والد کا نام یہ ہے, میں اس کلاس میں پڑھتا ہوں, میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں, میرا اسکول بہت اچھا ہے. آپ اس طرح کے 5-7 فکرے یاد کر کے تھے تو ٹیچر کہتی شاباش اسکول کے نام پر خصوصاً یہ تو آپ نے بہت اچھا یاد کیا. تو یہ اسی چیز کو انہینس کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے. لیکن یہاں پرسنل آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہے, اپنے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں رجحان پہلے شروع میں بڑا آسان سی بات آئی اپنے بارے میں بتائیں. تو آپ انٹر لیول کر چکے ہیں, گریجویشن میں آپ لا کے میں جا رہے ہیں, تو آپ سے سوال بیسیکلی یہاں پرسنل سٹیٹمنٹ یہ ہونا ہے کہ آپ اس طرف آئے کیوں. بہت سے شعبے ہیں تو آپ نے ذہنی طور پر تیار کرنا کہ صرف میں نے اپنا نام اپنے والد کا نام سے نہیں شروع کرنا. آپ مختصر ایک آدھ فکرہ دے سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ میں تو آپ کہیں کہ جی ہاں میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اچھے نمبر ہمیشہ لیے ہیں اور میرا رجحان کیوں بنا ہے. اصل چیز اب شروع ہوگی. اب اس میں دے گیا کہ اچھی سی, اب اس میں یہ کیا کر رہی ہے تو وہ ٹاپک دے دیتی ہے. ٹاپک دے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے اپنے تاثرہ بتانا ہے. ایک جو دیکھنے میں آیا کہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بچوں لا کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ یونیورسٹی کی تعلیم کیوں ضروری ہے. یونیورسٹی کی تعلیم بیسک فوکس کیا کہ کیوں ضروری ہے. اب آپ نے تھوڑا سا دوسری تعلیم تھوڑی سی یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو مد نظر رکھ کر چند فکرے لکھنے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے. پھر لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پر آ جائے تو آپ یہ بتائیں. اگر پروفیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے, آپ کہتے ہیں جی لا کے پروفیشن میں آپ آئے کیوں, تو کوئی بھی حوالہ دے سکتے ہیں. اپنی کوئی آئیڈیالوجی بتائیں, اپنے کوئی آئیڈیل پرسن بتائیں, اپنے کوئی فادر کے بارے میں بتائیں کہ وہ وکیل ہے, ان کو دیکھ کر میں اس پروفیشن سے متاثر ہوا. ہمارے گھر کا ماحول ہی پروفیشنل اس طرف ہے, رجحان اس طرف ہے کہ سارے بچے اس طرف جائیں, ہمارے والد بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی تمید ہو جائے گی آپ کی. اسی طرح میرے ایک انکل جو ہے وہ وکیل تھے, ان کے میں دیکھتا ہوں کہ بڑے معاشرے کے معزز لوگ ان سے مشورہ کرتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں محسوس ہوتا ہے مجھے کہ وہ لوگ آ کر ان سے مشورہ کرتے ہیں. یہ بھی انسپائریشن ہے آپ کے لیے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے جی وکیل میں. میں بہت متاثر ہوں کہ زیادہ تر وکیل جو ہے وہ لیڈر بنتے ہیں, وہ کونسلر کا الیکشن لڑتے ہیں, وہ چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں, وہ اسی طرح آگے اور شعبہ جات ہیں ان میں جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں.
تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح اپنی سوچ و فکر کس طرح لا کی پیدا ہوئی ہے اس کو بتائیں. یہ جو بیل کا سلسلہ ہے یہ مجبوری ہوگی کیونکہ ظاہر موبائل استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہم اٹینڈ نہیں کریں گے تو بعد میں بات کریں گے اس وقت. ہاں جی، تو باقی جو ہے مثلاً بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم کو آئیڈیالوجی بنا لیں. قائد اعظم بہت اچھے لیڈر تھے، قائد اعظم وکیل تھے بیسیکلی. انہوں نے پاکستان کا کیس بڑی اچھی طرح لڑا، وہ کریکٹر کے بڑے مضبوط تھے. ان کی شاندار جو جدوجہد ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوا، اور میرے بھی ذہن میں آتا تھا کہ میں قائد اعظم کی طرح ناموری حاصل کروں، ان کی طرح ایک اچھا وکیل بھی بنوں اور ملک و قوم کی خدمت بھی کروں. یہ بھی جذبات چاہ کوئی اور بچوں سے میں پچھلے ایک سالوں میں پڑھاتا رہا ہوں تو پوچھتا رہا ہوں تو بعض بچے خود بڑا اچھا آئیڈیا دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم وکالت میں اس لیے آ رہے ہیں کہ اس سے ہم علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے، لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، اور اس سے ہمارے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوگی. تو یہ بڑے اچھی بات ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وکلاء آپ کو دیکھیں گے جو LLB کر جاتے ہیں وہ دیکھیں ایلیٹ کلاس میں شمار ہوتے ہیں، اور بہت سے پروفیشن میں وہ چلے جاتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری. آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ابیلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، پرابلم سالونگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ پرابلم انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کی جڑ کہاں ہے. تو اگر واقعی وہ حل کرنے والے ہوں، صرف پیسہ ہی مد نظر نہ ہو، تو وہ معاشرے کے زیادہ کارآمد فرد ثابت ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ بات کر لیں، جو بھی آپ کا سورس آف انسپائریشن ہے آپ بتا سکتے ہیں. آپ کہیں جی میرے انکل چونکہ انہوں نے بہت اچھی پریکٹس کی، بڑا نام کمایا، بڑے وہ اچھے فنانشلی بھی بڑے اسٹرانگ تھے اور ناموری میں بھی بڑا تھا، اور مجھے فخر ہوتا تھا کہ میرے انکل جو اتنے اچھے وکیل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر میرے اندر یہ رجحان پیدا ہوگا. یہ ایک پازیٹیو بات ہے، نیچرل بات ہے، اس میں آپ پر کوئی یہ نہیں کہے گا جی یہ کوئی ایسی بات کی ہے. تو آپ نے اپنا رجحان بتانا. اگر پوچھا جائے کہ آپ آئے کیوں، جیسے میں نے پہلے کہا یونیورسٹی ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہ آ جائے کہ کیا وکیل جو ہے وہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب ٹاپک دینا شروع ہو گئے نا. تو تھوڑا جا اپنی لکھنے کی صلاحیت کو ابھارے کہ اگر فرض کرو تھوڑا سا ٹرن دے دیتا ہے کوئی ایگزامینر، آپ کا سلیکٹر جو ہے پیپر کا وہ دے دیتا ہے ٹچ ایسا، تو اس کو حل کر سکے. یہ تو نہیں کہ ایک ہی پیٹرن میں ایک ہی بات میں آپ کہیں جی بس مجھے پرسنل سٹیٹمنٹ پر ایک سوال مسٹان ہے. سوال یہی ہونا ہے، بنیاد یہاں سے شروع ہونی ہے، آگے وہ چھوٹے موٹے ٹرن آتے رہیں گے، تھوڑا سا ٹوسٹ کر دے گا، اس ٹوسٹ کو آپ نے سنبھالنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے. تو یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ اس کو ٹیکل کر لیں. جی، تو اب یہ چونکہ سیٹنگ میں تھوڑا ہو رہا تھا اس لیے ذرا میں رکا. تو جی، تو اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ میں اس طرح کی آپ نے مشق کرنی ہے. ابھی آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہے اس میں سے پرسنل سٹیٹمنٹ کے جو فارمیٹ دیے ہوئے ہیں اس کو بار بار لکھیں. ایک بار نہیں، یہ نہیں کہ آپ نے پورے ماہ میں ایک بار لکھنا ہے اور آپ نے کہنا جی بس کافی ہو گیا. اس کو بار بار لکھیں. ان کے فکروں کی بناوٹ، فکروں کو لکھنے کا انداز وہ ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ ذرا بہتر لکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جتنی زیادہ کوشش آپ ان 2 سوالوں پر کریں گے، 10 سے 12 ایسے آپ کو بہت اچھی طرح اگر تیار ہو گئے، مثلاً ایسے میں بھی ہے وہ کرائیں گے تو بیسیکلی سگیر صاحب، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں مثلاً کو ایجوکیشن پر آ سکتا ہے. آپ کا کو ایجوکیشن پہ ہی کہ فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں اس پر آ سکتا ہے. اس میں کرپشن پر آ سکتا ہے، آج کل کشمیر کا بڑا ایشو ہے اس پر آ سکتا ہے. ملک میں صدارتی نظام کی کبھی کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. کرنٹ افیئر بھی ہے اور لکھنے کے لیے بھی اچھا موضوع ہے. تو اس طرح کے مختلف ٹاپک جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور ان کی تیاری کرنی ہے. تو یہ جتنا آپ کر لیں گے اتنا ہی آپ کی دونوں چیزیں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے سے آنی ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی ایبلٹی بڑھتی جائے گی، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے لیں. پہلا حصہ ہے اس میں کوشش کریں کہ 45-50 اسی میں آ جائیں، تاکہ اگر آپ کا اندازہ تھوڑا غلط ہو جائے، تھوڑے سے سوال غلط ہو جائے تو تب بھی آپ مقبول نمبر لے سکیں. اور 36 سے 37 یہ نمبر اگر ہیں پھر توقع کر سکتے ہیں کہ دوسرے میں سے تو لازم اتنے آ جائیں گے کہ یہ 50 سے ابو چلے جائیں.
تو یہ تھوڑی سی جو کوشش ہے، جو کوشش آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی. اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ سوار بھی ہیں. بعض جو ہے بہت خوف زدہ گھبرائے ہوئے HEC کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. وہ ایک شعبہ ہے ان کا جو ٹیسٹنگ یہ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر یہ کر رہا ہے، اور انٹر لیول کے بنیادی ہے. ہوا ہے ایسا کہ انہوں نے بعض سوال انٹر لیول سے ابو کیے. ایک بار پہلے بھی گریس مارک ملے تھے، اس بار ایک اور لطیفہ ہی ہوا اور فائدہ ہو گیا اس کا کہ پاک سٹڈی میں سے ایک کویسچن بھی نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ رٹیں بھی ہوئی، پتہ نہیں اس کا اثر تھا یا ویسے ہی انہوں نے خود محسوس کر لیا. پورے 10 نمبر پاک سٹڈی میں ہر بچے کو مل گئے. کیونکہ بھی سسٹم نیا ہے نا، کچھ تھوڑی بہت خامی کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک دو بار میں نے دیکھا کہ یہ بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی والی بات ہے، تو ان کے لیول سے ذرا بڑے، جو انٹر لیول سے بڑے سوال کر دیے جائے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ سسٹم جلدی سیٹ ہو جائے. جو ایگزامینر ہے وہ انٹر لیول کے سوال ڈالے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بچے پاس ہو جائیں گے اور آسانی سے ہو جائیں گے. 50 نمبر جو ہے، اگرچہ یہ بھی روٹین سے تھوڑا ہٹ کا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 45 والا ایڈمیشن لے سکتا ہے تو 45 لائٹ میں رکھ دیتے، یا جیسے لا گیٹ میں ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کرونا کے باعث وہ 40 نمبروں والا بھی پاس ڈکلیئر کیا ہے. کچھ بچے چھوٹے ہیں انٹر لیول کے، انہیں 40 پر ہی دے دیں تو بڑے مناسب بات ہے کہ 40 بھی لینے نمبر شو کرتا ہے کہ بچے میں رجحان ہے. تو یہ دونوں باتیں میں آپ سے یہی اسی لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس پر اب ڈپینڈ نہیں کرنا کہ اللہ کرے اب روز یہی دعا کریں کہ 40 نمبر ہو جائیں تو پھر ہم امتحان دیں. اس وقت حقیقت یہی ہے کہ اس وقت 50% نمبر لیں. وہ پلاننگ سے ہونا ہے. ایک نمبر کی فائٹ کرنی ہے آپ نے، ایک نمبر کے لیے محنت کرنی ہے. تو آپ اسلامیات کا انٹر لیول کا سارا حصہ بکس اگر آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے بعض باتیں. پاک سٹڈی کی کتاب ہے وہ پڑھیں، انگلش کی کتاب ہے وہ پڑھیں، تاکہ اس طرح لیول کی ساری باتیں آ جائیں. جو اسپیسیفک قسم کی یہ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بار بار کروا دیں گے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے اور آپ کی یادداشت بھی بہتر ہو جائے اور آپ تیاری بھی اس کی مناسب کر لیں کہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو پاس ہونے میں. ہماری کوشش ہے، آگے آپ کی محنت ہے، کرنا آپ نے ہے. آپ نے جو گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے اترنا ہے، وہاں کسی نے کوئی مدد نہیں کرنی. اور جو پہلی دفعہ جب پیپر ہوا تو میرا خیال تھا کافی ٹائم ملا تیاری کا، تو میرا خیال تھا کہ یہ، تو میں نے دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ گھنٹے بعد ہی پیپر کر کے فارغ ہو کے باہر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تیاری اچھی کی ہوئی تھی. بڑی جلدی انہوں نے بس جلدی سے دیکھا، فل کیا اور آ گیا. اور پہلے سال بھی ہمارے کافی بچے پاس ہو گئے، بہت اچھا رزلٹ رہا. تو اس لیے یہ پچھلا رزلٹ بھی بہت اچھا رہا. ایک بچے کے صرف فیل ہونے کا امکان تھا، وہ بھی وہ اتنا سستی سے اس نے لکھا کہ وہ اس نے ایسے غالباً لکھا ہی نہیں. باقی نمبر مقبول تھے لیکن ایسے کا کوئی نمبر نہیں تھا اس کے پاس، اس وجہ سے وہ رہ گیا. تو یہ اس طرح نہیں، پیپر پورا حل کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے اور اپنا اطمینان کرنا ہے. نارمل ذہن والا، نارمل سٹڈی والا بھی نکل سکتا ہے اگر وہ دھیان سے پیپر حل کرے. اس دن کا دن، وہ ٹائم، وہ مارکا صرف آپ نے کرنا ہے. وہاں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ساری مدد ہوگی. تو یہ علامہ اقبال لا کالج کی طرف سے وہ تمام بچے جنہیں لیٹ کے لیے ابھی تک کوئی رہنمائی میسر نہیں، ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اور دوسرے بھی. ہمارا پہلے سے ہی ایم تھا کہ جو کرونا کے دوران جتنے ہم نے لیکچر ریکارڈ کیے وہ یوٹیوب پر چینل بنا کر چڑھا دیے ادھر، تاکہ بچے ادھر سے استفادہ کر سکیں. اور بہت سے کالجوں کے بچوں کی ہمارے کالیں آئی، انہوں نے کہا جی ہاں ہم آپ کے جو لیکچر یوٹیوب پر ہے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ کے کالج کے جو ٹیچروں نے پڑھایا ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ خوشی کا سبب ہے. وہ بچے جو جاب کر رہے ہیں انہیں بڑی دقت ہوتی ہے، ان کے لیے سہولت ہو گئی ہے. تو اور بھی وہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے، نئے نئے روز سبسکرائب کرنے والے مل رہے ہیں ہمیں، تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ایک چلو جو نالج ہم نے دیا تو وہ ممکن اس طرح ادروائز وہ کافی کاسٹلی ہمیں پڑتا، لیکن یہ میرے بچے تھے جو کرونا کے دوران بھی انہوں نے ٹائم بھی دیا، جو خرچہ وغیرہ ہو رہا تھا کرتے کرتے اب وہ کافی سینکڑوں کی تعداد میں لیکچر ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے. تو وہ بچے یہ کرنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی، جو بھی کریں گے ہمارے لیے یہ خوشی کا سبب ہے. اور یہ سمجھ کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. جو بچے جاب میں ہیں، بعض بچیاں گھروں سے نہیں آ سکتی، ان کے گھر پر پابندی، ایسے بھی بچوں کے کالے آتے ہیں کہ جی والدین
اجازت تو دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی کو میں جا کے نہیں پڑھنا. تو اس طرح یہ تھوڑے سے مسائل جو ہیں ان کو اوور کم کرنے میں یہ اچھی صورت ہے کہ یوٹیوب پر وہ ہم چڑھا رہے ہیں. آئندہ بھی ہم ایسی طرح کریں گے, کنجوسی نہیں کریں گے, صرف اپنے بچوں کے لیے مخصوص نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو ہمارے بچے استفادہ کریں گے, ہاں دوسرے لوگ جو یوٹیوب سے کریں وہ ایک چیز سے محروم رہ جائیں گے. جب ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کچھ مٹیریل بھی دیتے ہیں. وہ مٹیریل ہم بچوں کے گروپ بنائے ہوتے ہیں ان میں شیئر کر دیتے ہیں, بچوں کے پاس پہنچ جاتا ہے مٹیریل, وہ وہاں سے استفادہ کر لیتے ہیں. تو جو یوٹیوب میں بعد میں کریں گے وہ شاید اوپر سے دیکھ کر تو جو بات ہو رہی ہے سمجھ لیں, لیکن وہ مٹیریل نہ اویلیبل ہو سکے انہیں, کیونکہ وہ لیکچر گزر چکا ہوگا اور مشکل ہوگا ہمارے لیے بھی. بہرحال کوشش کریں گے, اگر کوئی رابطہ کرے گا تو یہ بھی ممکن بنانے کی کوشش کریں گے کہ بعد میں بھی کوئی چیز میسر آ جائے لوگوں کو. تو یہ آج مختصر سی بات تھی, اور اس میں مزید میں آپ کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں, کسی بھی کالج کا ہو, کسی بھی شہر کا ہو, اگر وہ آن لائن تیاری کرنا چاہتا ہے لیٹ کی تو کر سکتا ہے, اور وہ جوائن کر لے, ہمارے کالج کے نمبروں پر رابطہ کرے, اسے کسی گروپ میں شامل کر لیتے ہیں. اور گروپ میں شامل کرنے کے بعد ہم مٹیریل جو دیا کریں گے وہ انہیں بھی ملتا رہے گا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ ہمارے بچے یا دوسرے. اس میں ایک بچہ اگر پاس ہو جاتا تو دوسرے کا قطعاً حق نہیں مرتا, یہ نہ تصور کریں, اس میں ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ نمبر آپ کے دوسرے میں تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے آپ کے انٹر کے نمبروں میں. یہ وہاں ہے کہ آپ نے داخلہ لینا ہے اور نمبر ادھر سے کوئی زیادہ لے لے گا تو آپ کی سیٹ رہ جائے گی, تو وہ آپ خطرہ محسوس کریں. اس میں ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ وہ پاس ہو جائے اور وہ لا کی تعلیم حاصل کر سکے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات جو ہے نا اس کو اپنے پلے سے باندھیں گے اور تیاری اور محنت پر توجہ دیں گے. انشاءاللہ عزیز باقی باتیں ہوتی رہیں گی. سب سے پہلے میری طرف سے تو ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ پاک سٹڈی, باقی چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی جائیں گی. ٹیچر مختلف آپ سے کرتے رہیں گے لیکچر, اور انہی ٹائم کے دوران وہ ریکارڈ ہو کر پھر بعد میں کچھ دنوں بعد وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جایا کرے گا. آج میں آپ کو کچھ سوال دے دیتا ہوں. آپ بہت اچھے ہیں, انٹر آپ نے پاس کر لیا ہے یا امتحان دیا ہوا ہے. میں آپ سے ایک دو سوال کر لیتا ہوں, آپ نے ذرا بتانا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا آپ نے ڈھونڈنا اپنی کتاب, اپنے نوٹ سب دیکھ لے, تو مجھے پھر بتانا. آپ کسی پاکستان کی ہسٹری سے کیا وجہ دینے لگوں. پاکستان کے کسی ایسے پرائم منسٹر کا نام بتائیں سب سے مختصر ٹائم کے لیے, کتنے عرصے کے لیے وہ وزیر اعظم رہا اور کب سے کب تک ہے, یہ آپ نے بتانا, سب سے مختصر. اس کے بعد ایک اور کہ سیکنڈ نمبر پر کون ہے جو اور مختصر, پہلا تو ہے نا بہت زیادہ مختصر ہوگا, دوسرا کچھ زیادہ اسے, وہ کون ہے. دو شخصیتوں کے بارے میں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہوں اور وہ کم از کم مختصر مدت کے لیے رہے ہوں, کم سے کم کتنی تھی مدت وہ, تو اس کے بارے میں بتانے. پھر آپ سے ایک اور سوال کہ سیاسی پرسنالٹی کا ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں نام بتائیں جو صدر بھی رہا ہو, وزیر اعظم بھی رہا ہو, کچھ اور عہدے بھی رہے ہوں. وہ اور عہدے کیا تھے اور وہ پرسنالٹی کون کون سی ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. یہ دو سوال مختصر آپ کے لیے چھوڑ دیں, آپ ذرا اس پر تھوڑی سی اسٹڈی کریں. کل آغاز میرے لیکچر کا انہی باتوں سے ہوگا کہ کون سے ہیں اور کب سے ہیں, اور پھر باقی آئندہ اسی طرح چلتی جائیں گی باتیں. تو اس طرح آپ کے نالج کا بھی پتہ چل جائے گا, آپ کے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے گا. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ عزیز دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.